کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تغلیظ تحریم الجماع فی نہار رمضان علی الصائم وجوب الکفارۃ الکبریٰ فیہ وبیانہا وانہا تحب علی الموسر والمعسر وتثبت فی ذمۃ العسر حتی یستطیع۔ روزے کی حالت میں عمل تزویج کی حرمت اور اس کے کفارے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال هلكت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وما اهلك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رمضان مبارک میں عمل ازواج کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا متواتر 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بندہ بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، یعنی اتنا بڑا ٹوکرا تھا کہ جس سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ اس نے کہا مجھ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کدھر ہے وہ بندہ جو ابھی میرے سے مسئلہ پوچھ رہا تھا؟ تو حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ حاضر۔ آپ نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور اسے صدقہ کر دو، تقسیم کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کر رہے محتاجوں میں تقسیم کر دو، مسکینوں میں تقسیم کر دو، تو مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ مدینے کی دونوں وادیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ بڑا مسکین کوئی نہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں شریف جو ہے وہ نظر آنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا جا یار اٹھا کے لے جا، تو بھی کھا اور تیرے گھر والے بھی کھائیں، تیرا صدقہ عطا ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی بندے سے ایسی غلطی ہو جائے، آگے بھی انشاءاللہ میں احادیث عرض کرتا ہوں، تو 3 قسم کے افعال کی وجہ سے اس بندے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پہلا، جس بندے نے ایسا کیا ہے وہ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ اب چونکہ غلامی کا تو دور ہے ہی نہیں، تو اب غلام کہاں سے آزاد کرے؟ تو اب اس کا حل پھر حضور نے فرمایا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، پے در پے روزے رکھنا، ان کے درمیان میں کوئی بھی فاصلہ نہ ہو، مسلسل 2 مہینے کے روزے۔ جو قوم
ایک مہینے کے روزے نہیں رکھتی، وہ 2 مہینے کی رکھے گی. ہاں جی. البتہ خیر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. صبح اور شام 2 وقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کفارے کے بدلے میں، وہ دعوت عام کر کے وہ کھلا دیتے ہیں. دیکھ بکواؤ جی، ایک صبح کھلا دو، ایک شام کو کھلا دو جی، کفارہ ہو جائے گا. جب تک حقدار کے پاس نہیں پہنچے گا کفارہ ادا نہیں ہوگا. اب یہ ہو گیا کفارے کے متعلق. 3 ہو گئے. غلام آزاد کرے، 2 مہینے روزہ مسلسل روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب یہاں پر آتی ہے جی بات اگلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں اب یہ جو شخص آیا، یہ بندہ محتاج تھا، غریب تھا، مسکین تھا. اس نے آ کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. میں اگر اس کا سادہ زبان میں ترجمہ کروں تو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقال. یا رسول اللہ، دہائی ہے یا رسول اللہ، مر گیا. اب اس بندے کو تو چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتا، وہاں سوال کرتا. لیکن صحابی رسول بھی یہ جانتے تھے کہ اگر میری مشکل آسان ہوگی تو مشکل کشا رسول کی بارگاہ میں جا کے میری مشکل آسان ہوگی. تو یہ مشکل کشا رسول کیسے رسول ہیں؟ جن کو اللہ نے کلی اختیارات عطا فرمائے، جن کو اللہ نے کلی اختیارات عطا فرمائے. اب کیا حکم کیا ہے؟ قیامت کی دیواروں تک جو ایسا فعل کرے گا رمضان کی حالت میں، وہ غلام آزاد کرے، روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تینوں سوال کیے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ، غریب آدمی. 60 روزے تو تب رکھو نا یا رسول اللہ جب 30 بھی پورے ہو گئے ہوں، 30 میں بھی مجھ سے کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا دوڑ جا، کوئی حل ہی نہیں اس کے بعد، چل دوڑ جا. نہیں، آپ جناب نے بٹھایا. بٹھانے کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں ٹوکرا آیا کھجوروں کا. آپ نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے، تیری طرف سے کفارہ میں ادا کر دیتا ہوں، یہ کھجوریں اٹھا اور صدقہ کر دے. اب کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے کی وادیوں کے درمیان جو ہے نا، مجھ سے زیادہ مسکین بھی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدقہ بندہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، زکوٰۃ بندہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو، یہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا بندہ. نہ نانی دادا، نہ پوتے پوترے، ان کو زکوٰۃیں نہیں دے. گھر نہیں کفارے ادا ہوتے، باہر کسی مسکین کو کھلانے سے ادا ہوتے ہیں. میں قربان جاؤں سرکار آپ جناب کے اختیار پر مختار کل اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا ہے. فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے، قال اذهب فاطعمه اهلك، اچھا چل اٹھا کے لے جا یار، تو کھا، بیوی بچے نو کھوا، تیرے کفارہ ادا ہو جائے گا. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے. اور یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الصیام کی حدیث پاک ہے، اور میرے سامنے مسلم شریف کھلی ہوئی ہے. اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك وقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطعم 60 مسکینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی بیوی سے عمل ازدواج کر لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اب یہاں پر امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا امام اعظم ابو حنیفہ ہوں،
ان تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں کوئی بندہ، فرض روزے کی حالت میں کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر کفارہ بھی لگے گا۔ آج نئی مخلوق بھی آ گئی ہے اور وہ نئی مخلوق اپنا نیا دین گھڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ رسول کے ساتھ کوئی کسی قسم کا لینا دینا واسطہ کوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی کے نزدیک قضا اور کفارہ جو بندہ نسیانن کر بیٹھے اس پر نہیں، بھول کر کسی سے کوئی کام ہو جائے، بھول کر روزے میں کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کرنے سے ٹوٹتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے اور وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے ایسا، پھر تو اس صورت میں اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ 61 روزے کرے گا، 60 اس کے اور ایک قضا کا۔ اور امام مالک کے اس مسئلے میں دو قول ہیں، ایک اور امام احمد کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ لازم آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام احمد کے نزدیک کوئی بندہ بھول کر بھی کرے گا تو اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، قضا بھی دینی پڑے گی۔ شافعیہ کے نزدیک اگر عمدن کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک اس صورت میں بھی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ ہمارے ایک جو ہے نا جی، اب آخری مسئلہ سماعت فرمائیں، یہاں پر اب ضمناً آ گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے دور کے اندر اکثر اب جو ہے نا نئے وہ سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں اسلام کے اندر، نئے سائنسدان، انہیں برساتی مینڈک بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی، اب اکثر ایک مسئلہ جو ہے وہ گھومتا پھر رہا جی، اپنا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ پرانے فقہا کی تحقیق بھی ایسی ہے، انہوں نے جب اپنی تحقیق کی تھی آج سے 150 سال پہلے، جن فقہا نے کی تھی ان فقہا کے سامنے الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، ان فقہا کے سامنے یہ جو جدید تحقیق ہے وہ ان کے سامنے نہیں تھی۔ آج بھائی جدید دور آ چکا ہے، جدید تحقیق ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور ہمیں یہ بات 100% تجربے کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جو فائدہ گولی آپ کو منہ کے ذریعے دیتی ہے وہی انجیکشن آپ کو، بلکہ انجیکشن زیادہ تیزی سے اثر کرتا ہے گولی کی نسبت۔ جب الٹیاں آ رہی ہوں آپ جتنی مرضی گولیاں کھائیں، الٹیاں نہ رکیں تو پھر انجیکشن کو جسم کے اندر لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پھر وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ وہ نا جو مسلز میں لگے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو وینز میں لگے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، وینز پہلے کیا بنتا ہے، پہلے کھانا کھاتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر اس سے تمام اعضاء کے اندر ہر چیز جاتی ہے۔ اللہ کے بندے، اگر آپ وینز کے اندر لگا رہے ہیں تب بھی وینز کے ذریعے پھر آگے جو ہے نا جی جسم کے اندر دوا پھیلتی ہے، پھر وہ آپ کے یہ بنتے ہیں، مسلز بنتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ ہی اس کے اندر انجیکشن لگا رہے ہیں، روزہ ضرور توڑوانا ہے جی۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، پرانے فقہا نے جب لکھا تھا انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا تھا۔ ہم ان کے بھی اخلاص پر، اس پر ہم بالکل شک نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے وہ تحقیق تھی نہیں جو آج ہمارے سامنے تحقیق ہے۔ وہ چیزیں، وہ ادویات، وہ معاملات وہ اس وقت نہیں تھے جو آج ہیں۔ لہذا غلطی سے بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ بندہ تھوڑی دیر صبر کر لے، افطاری کر کے کر لے یا سحری کے ٹائم کر لے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔